کراچی پی ٹی ایم ډیپټي ارګنایزر ته خواست کوم خو د هغه لپاره یو شعر ډالی دی په ډېر دروند استقبال سره به د ده استقبال کوئ تاسو به د محمد شعر اواز زما سره جواب کې وایئ وای لکه زمری لکه شاهین دی لکه شیر محمد شیر لکه زمری لکه شاهین دی لکه شیر محمد شیر د هر دښمن سره پوهیږي په زوار زیر محمد شیر زما ژوندون باندې د هیڅ کتاب حاجت نشته دی زما ژوندون باندې د هیڅ کتاب حاجت نشته دی په یو تصویر باندې د ټول عمر کیسه پرته ده په شروع د الله پاک د نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی دلته راغلي د کراچۍ مختلف علاقو نه د پی ټي ایم او د نورو تنظیمو درانه ملګریو تاسو ته هرکلی وایي ملګریو خبره خو ډېرو کسانو په تفصیل سره وکړله خو زه به هم د پښتو نه علاوه زما د مور د ژبې نه علاوه په د پردۍ ژبه کې هم یو دوه خبرې درته اول وکړم ولې چې دلته ځینې داسې کسان وي چې زمونږ په خبرې نشي پوی یا ځینې داسې خلک شته په یارانو کې خوا او شا یې مونږ ګورو چې بیا ټرانسلیشن ورته ضرورت شي نو داسې نه چې بیا یې بلوچستان یونیورسٹی کوټه ته یا پېښور یونیورسٹی پښتو ډپارټمنټ ته استوي نو چې بیله یې د دو په ژبه کې د نورالله په چم باندې چې سر یې ور خلاص کو میرے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس نر شخص کے لیے اس بہادر شخص کے لیے اتنی بڑی تعداد میں پریس کلب کراچی آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اس شخص کا گناہ کیا ہے بہت بڑے بڑے گناہ اس شخص نے کیے ہیں بہت بڑے بڑے گناہ اپنے وطن کے لیے امن مانگا ہے اگر یہ گناہ ہے تو تمام پختون یہ گناہ قیامت تک کرتے رہیں گے اس شخص نے اپنے وطن کی اپنے مٹی کی بات کی ہے اگر یہ گناہ ہے اگر یہ غلط ہے تو ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے میرے دوستو اس نے ان طاقتور لوگوں کو جنہوں نے راہ نجات آپریشن راہ نجات اور ضرب عضب کے نام سے جو فیک آپریشنز کیے تھے پاکستانی فوجیوں نے فیک آپریشنز کیے تھے اس کے خلاف اس بندے نے آواز اٹھائی ہے کہ اس میں ہمارے گھر تم نے اجاڑے ہیں گادر ٹیر چرائے ہیں گھروں کے برتن چرائے ہیں اس کا حساب دو اور تمہارا باپ بھی حساب دے گا وقت آئے گا وقت قریب ہے تمہارے باپ سے ایک ایک منٹ کا ان کی جیل میں جو ایک ایک منٹ اس کا جا رہا ہے ایک ایک منٹ کا حساب مانگیں گے لیکن مجھے یہاں چونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں انسانی حقوق پہ بلیو کرنے اور اس پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں ہم خلق خدا کی طاقت کی بات کرتے ہیں لیکن جمہوری لوگوں نے ایک دو دوستوں اور نے بھی اس طرف یہ اشارہ کیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے ان آپریشنوں کا ساتھ دیا تھا جب راہ نجات
سوات میں آپریشن ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2008-9 میں یہ کام ہوئے تھے، اور اس کے لیے بھی یہ مولانا رضیل الرحمان نے یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ طالبان مارگلا کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے، ریکارڈ پہ پارلیمنٹ میں موجود ہے ان کا یہ بیان۔ اس نے کہا تھا کہ طالبان مارگلا کی پہاڑیوں پر آ گئے، تب تم ہوش کے ناخن لوگے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں، کسی اور یہ ہو بہو اسی کے الفاظ ہیں۔ پھر جب یہ دوسرا آپریشن نارتھ وزیرستان کا شروع ہوا، جس کو انہوں نے میرے خیال میں ضرب عضب کا نام دیا، یہ لوہار میاں نواز شریف کے دور میں ہوا۔ خود تو انگلینڈ جا بیٹھ گیا۔ اس لوہار کے دنوں میں یہ ہوا، ان لوگوں کو جس پہ آج شادیاں بجائے جا رہے ہیں، انہوں نے 162 بچوں کو پشاور آرمی پبلک اسکول میں میرے بچوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے بدلے میں اس فوجیوں نے ان دلال پارلیمنٹریوں کا ہاتھ مروڑ کے ان پہ دستخط کروائے تھے۔ فوجی عدالتوں کے لیے بھی اور ضرب عضب آپریشن کے لیے بھی۔ اس میں ہمارے ایک بڑے بندے ہیں رضا ربانی صاحب، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ دلال شخص آپ کو اس دن استعفیٰ دینا چاہیے تھا اگر آپ ڈیموکریٹ ہوتے۔ ہمیں گلا تم لوگوں سے ہے کہ تم لوگ روزانہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا سب سے بڑا پلیٹ فارم پختون تحفظ موومنٹ ہے۔ کسی اور میں جرات بھی نہیں ہے کہ سڑک، چوراہے پہ اور چوک پہ ایسی بات کریں کہ جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، جو بھی یہ افراتفری ہے، اس میں اسی وردی کا کمال ہے۔ یہاں کسی میرے خیال ہے ڈاکٹر یاس صاحب نے بات کی کہ یہ کس کے تابع ہیں۔ یہ اس بڑے وہ جو بڑا وہ بیٹھا ہوا ہے امریکن انکل سام، یہ ہر وقت 2-4 روز پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ابھی ان کو اپنے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے آزادی کی جنگ انہوں نے لڑ لی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے اپنے لوگوں کی بات کی ہے۔ زندان میں جس شخص نے پہلے ہمارے مفتی رحمت اللہ صاحب نے بھی کہا کہ پہلے ایک اڈے کی بات کی کہ نیازی ایکسپریس کا اڈا ہے جو ناجائز علی وزیر نے بنایا تھا، بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، بہت بڑا بلنڈر کھیلا تھا۔ اتنے بڑے پوسٹ پہ پاکستان کا آرمی چیف ہو کے آپ کو شرم نہیں چاہیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ قوم سے جھوٹ بولا ہے۔ قوم سے جھوٹ بولنے پہ ٹونی بلیئر نے اور کلنٹن نے کون سے معافی مانگی تھی؟ تم اتنے بے شرم ہو کہ پہلے تم نے اڈے کی بات کی، جب وہ جھوٹی نکلی وہ پھر بولا کہ نہیں یہ معافی مانگے، اس نے ہمارے خلاف غلط باتیں کی ہیں۔ معافی تمہارا وہ سکھ باپ جو جالندھر اور لدھیانہ میں مدفون ہے ان سے بھی نہیں مانگیں گے۔ لدھیانہ کے سکھ کی اولاد معافی مانگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم زندان میں جیل میں سڑ لیں گے لیکن معافی نہیں مانگیں گے۔ معافی کی بات نہیں ہوگی۔ جیسے علی نے بولا تھا کہ اس نے میرے خیال میں اپنے آپ کو جنرل اروڑا اور مجھے جنرل نیازی سمجھ لیا ہے۔ یہ غیرت مند شخص تیرے جیسے بندے سے معافی مانگے، 3 سال کے لیے بقول زرداری کے آکے پھر تم جزیرے بنانے کے لیے پاکستان کی دولت لوٹ کے پھر جزیرے آسٹریلیا اور سری لنکا وغیرہ میں خرید لیتے ہو۔ تمہارے 2 سال ہیں، 2 پی ٹی ایم اور یہ جمہوریت پسند لوگ، پاکستان کے یہ لوگ یہاں ہر وقت موجود رہیں گے۔ میرے دوستو، اس
کے لیے میڈیا میں بھی کوئی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں ہے دو پاکستان. یہاں ایک اور بندے نے بھی اس طرف اشارہ کیا, ایک نہیں ہے دو پاکستان ہے. اس نے تو کہا تھا کہ نیا پاکستان بنا لوں گا. یہ جو یوٹرن خان آیا, یہ نشائی کہہ رہا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا. نئے پاکستان میں تو یہ حال ہوا ہے کہ لوگ, سندھی لوگ اغوا ہو رہے ہیں, ایبڈکٹ ہو رہے ہیں, گم ہو رہے ہیں. کراچی کے تمام علاقوں, ہمیں کیونکہ کنفرم رپورٹ ہے, ہمارے پاس سب سے پہلے اطلاع دی ہے جب کوئی پختون گم ہوتا ہے یا غائب ہوتا ہے یا اس کو غائب کیا جاتا ہے. اس ایک مہینے میں 20 دنوں میں 15-20 لڑکوں کو انہوں نے, وہ کہہ رہے کہ ان کے پاس پسٹل دیں, چر سے پسٹلیں, گناہ کیے, قتل کیے, غلط کیا ہے. لیکن ان کو اغوا کرنا, ان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرنا, یہ کس قانون, کس مذہب اور دنیا کے کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ تو میرے دوستو, یہاں ایک نہیں ہے دو پاکستان ہے. ہمارے لیے الگ قانون ہے, دوسروں کے لیے الگ ہے. دو قانون ہیں اس ملک میں. میرے دوستو, ابھی کچھ دن پہلے یعنی 14 اگست کو غالباً یہ واقعہ ہوا ہے لاہور میں. تمام الیکٹرانک میڈیا میں اس خبر کو اچھال کر نشر کر رہے ہیں. خصوصی بلیٹن میں نشر کیا جا رہا ہے, اور پرائم منسٹر رشید خان نے بھی اس کا نوٹس لیا اور مذمت کی ہے. لیکن اس مارچ کوٹ میں 14 بندوں کو, وہ بندے بھی بچے اور عورتیں تھیں, 7 زخمی ہیں, 14 وہ قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اس لیے تو ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ تیرے مرنے پہ واویلا, میرے قتل پہ خاموشی, تو مسلم پنجاب کا, میں کافر پشتونخوا کا. اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں. میرے دوستو, یہ دو رخی اور یہ دو رنگی ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم ہر وقت ہر مظلوم کے لیے, ہر اس ایبڈکٹ کے لیے, ہر اغوا بندے کے لیے, چاہے وہ سندھی ہو, وہ بلوچ ہو, سرائکی ہو, وہ گلگیتی ہو, کشمیری ہو, اس کے لیے پی ٹی ایم ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ, ہر چوک چوراہے پہ آواز اٹھاتی رہے گی. میرے دوستو, باقی تو تفصیل سے بیان ہمارے نور اللہ مشر کریں گے, لیکن ایک بات وہاں پر وطن کے حوالے سے کروں گا کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ چلنے والے نہیں ہیں. پختون قوم اب جاگ چکی ہیں. یہ جو ان کے پیارے ہیں, یہاں وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور مہذب دنیا بھی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ الس کی لوگوں کی جو رائے ہو, وہ انگلینڈ میں بھی ہو, وہ ہندوستان میں بھی ہو, وہ امریکہ میں بھی ہو, وہ پاکستان میں بھی ہو, وہ افغانستان میں بھی ہو. ایسا نہیں چلے گا کہ وہاں راتوں رات کسی اور کی حکومت, بڑے جو سرمایہ دار ہیں, جو بڑے دلال ملک ہیں, وہ اپنی دوغلی پالیسی میرے وطن کو دوبارہ جنگ کا میدان بنانے کے لیے کہ یہ چین اور امریکہ اور روس کی لڑائی کو, اور یہاں اس کے برابر میں جو پیمان اس کے پڑوسی ہیں ان کی ملی بھگت سے ایسے ڈرامے ہم اپنے پختون وطن پہ, لر افغان وطن پہ نہیں چلنے دیں گے. اس لیے کہ ہم پختون ہر دفعہ امن کے پجاری ہیں, امن کی بات کی ہے. امن کے حوالے سے پختونوں سے زیادہ بات, پختونوں سے زیادہ بہتر طرز عمل کسی کا نہیں رہا ہے. ہاں, یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا محمد عمار عمر 15 سال, یہ ابھی کل کو میرے خیال میں 21 تاریخ کو یہ غائب ہوا ہے. تو یہ بھی ایک اس ملک میں, اس شہر میں, اس معاشرے میں, کیونکہ لا قانونیت ہے, قانون میں کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں اغوائی نہیں ہوتی, اغوا نہیں ہوتے. یہ صرف اس ملک پہ یہ کالا دبا ہے. ایک بات میں اور بھی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ 30 تاریخ کو سے پیر 4 بجے گورا قبرستان سے لے کے اس کراچی پریس کلب تک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے لیے ایک لانگ مارچ کا اہتمام کیا ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے
تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس میں بھرپور شرکت بھی کریں، اور جن لوگوں کے اپنے پیارے غائب ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے پیاروں کی تصویروں کے ساتھ اس جو لانگ مارچ ہے، جو واک ہے گورا قبرستان کراچی سے پریس کلب کراچی تک، اس میں ضرور شرکت کیجئے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ کراچی پی ٹی ایم کے ڈپٹی آرگنائزر حاجی محمد شیر صاحب کہ انہوں نے مختصر الفاظ میں اپنا بیان کیا۔ یہ ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کا 15 سالہ ایک بیٹا جو کل اغوا ہو چکا ہے، جن کی پوری فیملی یہاں پر آ چکی، اور وہ اپنا غم اور وہ یہاں پر لائے ہوئے ہیں اور قانونی معاونت چاہتے ہیں۔